خان صاحب کی مس مینجمنٹ جو اپریل میں انہوں نے جان بوجھ کر مس مینجمنٹ کی تھی، جو ان کے پارٹی کے اپنے الائز کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر انہوں نے چیلنجز جو ہیں وہ اس طرح چھوڑ کے گئے تھے کہ سامنے والے آنے والوں کو سنبھالنے میں مسئلہ ہو، اور پھر آنے والے بھی یہ پی ڈی ایم جس طرح کے تھے، جس طرح وہ اقتدار کے بھوکے تھے اور جس طرح وہ ڈیسپریٹ تھے اگلے آرمی چیف کو لگانے کے لیے، تو انہوں نے ہر حالت میں بھی حکومت میں رہنے کا فیصلہ کیا اور اپنا پولیٹیکل کیپٹل گنوایا، اس حد تک گنوایا کہ خان صاحب جو ہیں اپنی 3.5 سالہ احمقانہ حکمرانی سے معاف ہو گئے ہیں اور عوام کے اندر سب سے زیادہ مقبول ایک بار پھر سے لیڈر ہیں، اور وہ نیریٹو بلڈنگ ان کی اپنا فن ہے، اوبویسلی اس ہنر میں ان کا کوئی اس وقت پاکستان میں ثانی نہیں ہے، لیکن معیشت کو دیکھیں، پاکستان کی معیشت کبھی بھی پھل پھول نہیں رہی تھی، کم از کم پچھلے 40 سالوں میں ایک مسلسل ڈکلائن اور مسلسل کمزوری کی طرف ہی گامزن ہے۔ اس کے اندر رکاوٹ صرف جب آتی ہے جب دنیا میں کسی کو ہماری فوج کی ضرورت یا ہماری ٹربل میکنگ کی ضرورت ہو، یا ہماری جنگ کے اندر کسی اور کو اکسانے کی ضرورت ہو، یا پھر ہمیں چپ رکھنے کی ضرورت ہو، یا ہم سے ڈر کے مارے کوئی ہمیں پیسے دے دے، تو یہ جو پیسے انٹرنیشنل ایڈ کے آتے ہیں اسی صورت میں ہماری اکانومی کو ایک ڈرپ چڑھ جاتی ہے، لیکن علیل وہ رہتی ہے۔ جو ہماری پرائیورٹیز ہیں وہ پھر مشرف صاحب کے زمانے میں بھی دیکھی گئیں کہ بہت زیادہ پیسے آئے، اربوں ڈالر آئے، ان پیسوں سے ہم اپنا انفراسٹرکچر بہتر کر سکتے تھے، نیٹو کی سپلائیز اگر جانی تھی ملک کے تھرو تو ایسی ریل کی لائنوں پہ جا سکتی تھیں جو کہ ان پیسوں سے لگایا جا سکتا تھا، کیونکہ انفراسٹرکچرل وہ پیسے جو تھے وہ تھے ہی اس لیے انفراسٹرکچرل سپورٹ کے، کوalition کی انفراسٹرکچرل سپورٹ کے۔ اسی طرح اکانومی کو جب جب موقع ملتے ہیں علالت سے نکلنے کے تو وہ اس طرح وہ پیسے گوا دیے جاتے ہیں۔ سی پیک کا ایک موقع آیا تو چائنیز کے ساتھ نیگوشیٹ ہم نے پتہ نہیں کس ایکسائٹمنٹ میں کیا، لیکن جتنے بھی معاشی ماہرین ہیں وہ اس وقت بھی کہہ رہے تھے اور آج وہ حق بجانب کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے یہ جو پیسے لیے ہیں، اول تو یہ واپسی کے ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، تو لینے کا مقصد صرف ایک ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے انٹرنلی پاور جنریشن اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے، اپنی پرائورٹیز دیکھتے ہوئے پاور جنریشن سسٹمز لگائیں، تھرکول سے ریلیٹڈ لگائیں، سولر انرجی سے ریلیٹڈ لگائیں، ایسے سسٹمز لگائیں کہ جو اگر ہم اتنی اربوں خربوں کی ہٹ لے رہے ہیں تو بعد میں وہ مزید ان کو چلانے کے لیے اربوں خربوں ڈالر اور نہ چاہیے ہوں۔ اور اس سب کچھ کے بعد جو سب سے بڑا سونے پہ سہاگا ہمارا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اس سب کچھ کے باوجود ہماری معیشت ایک ایلیٹ کیپچر کا شکار ہے مسلسل۔ ایک اندازے کے مطابق، ایک ماہرانہ اندازے کے مطابق 17 ارب ڈالر جو ہیں وہ ہم اپنے بجٹ میں سے خرچ کرتے ہیں امیر لوگوں کو مزید امیر کرنے کے لیے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا کہ باہر سے کہیں سے پیسے نہیں آنے، دوسرا یہ مسئلہ ہو گیا کہ جن عربیوں کو ہم اپنی ساورنٹی تھوڑی تھوڑی گروی رکھوا دیتے ہیں اور عزت گروی رکھوا دیتے ہیں چند ارب ڈالرز کے نام، وہ بھی بغیر شرائط کے پیسے دینے کو تیار نہیں ہیں۔ اور اس سب کچھ کے اوپر مسئلہ یہ کہ ایک لائق آدمی کو جب لگایا مفتاح اسماعیل کی شکل میں، یعنی اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے اول تو انڈرمائن کیا مفتاح اسماعیل صاحب کے ایفرٹس کو، آخرکار اسحاق ڈار صاحب جب فاتح قرار دیے پائے اور آ گئے 4 مہینے پہلے، تو یہ 4 مہینے جو انہوں نے ضائع کیے ہیں اس کے اندر کم از کم پاکستان کے نقصان کا تخمینہ 3 ارب ڈالر لگایا گیا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس سے کہیں زیادہ اسحاق ڈار صاحب وہ اب ہم کو اللہ کے حوالے کر کے جب جا رہے ہیں تو سچویشن ظاہر ہے بری سے بری تر ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ابھی بھی ہم وہ کروڑوں روپے کی گاڑیاں اگر امپورٹ کر سکتے ہیں، درآمد کر سکتے ہیں، تو پھر ابھی بھی الیکشن ہو سکتے ہیں، اور الیکشن 2 بار ہو سکتے ہیں، 4 بار ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں ڈیفالٹ کے ہم 4 دن پہلے تک ہم ڈیفالٹ کے بہت قریب تھے، یقینی طور پہ ہم ڈیفالٹ کرنے والے تھے، ابھی بھی ہم ڈیفالٹ کے بہت قریب ہیں اور قریب ہی رہیں گے، اور بہت مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے۔ اور اگر ہمیں یہ IMF کی قسط آنے کے بعد اگر ہمیں مزید انٹرنیشنل لینڈرز جو ہے وہ کئی ارب ڈالرز کے وعدے نہ کریں، اور جو ہمیں 21 ارب ڈالر لگ بھگ اگلے 12 مہینے میں واپس کرنے ہیں، اگر ان کی واپسی کا ہمیں ایک ثانوی طریقہ نہ ملے تو ہم ڈیفالٹ ضرور کریں گے، لیکن اگر ہم ڈیفالٹ نہیں بھی کرتے تو ڈیفالٹ کی وجہ سے جو 70-80% شرح انفلیشنری ریٹ کے اندر مہنگائی کی شرح میں بڑھاوا آنا تھا، وہ 35-40% تو بغیر ڈیفالٹ کے آ گیا ہے۔ تو یہ جو 35-40% کے بڑھاوے کی وجہ سے جو عوام نے پسنا ہے وہ کس طبقے نے پسنا ہے؟ اس نے جس نے لینڈ کروزر میں پیٹرول ڈلوانا ہے، یا اس نے جس نے دال خریدنی ہے اور روٹی خریدنی ہے اور پیاز خریدنی ہے؟ الیکشن کرانے پڑیں گے۔ صاف عیاں ہے کہ یہ ایفرٹ ہے، صاف عیاں ہے کہ اس ایفرٹ کے اندر سب لوگ جو عمران خان نہیں ہیں وہ شریک ہیں، چاہے وہ نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ وزیر اعظم صاحب ہوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ فضل الرحمان ہو، سب اس میں ملوث ہیں کہ کسی طرح آئین کی روح کو مروڑ کر اور ایک بدنیتی پر مبنی اس کی تشریح کر کر الیکشنز کسی طرح آگے لے جا سکیں، اور معیشت کا برا حال ہونا ہی جواز لیا جائے گا، اور
ڈیلیمیٹیشن صحیح سے نہیں ہوئی کا جواز لیا جائے گا. اور یہ وہی لوگ ایکسکیوزز دیں گے جنہوں نے معیشت کا برا حال بھی کیا ہے اور جن کی وجہ سے ڈیلیمیٹیشن صحیح سے پچھلی بار نہیں ہوئی تھی. اور یہ چاہے آپ جو بھی جواز دیں یہ غیر آئینی تو رہے گا. اور وجہ تو سب کے سامنے ہے کہ اگر عمران خان کے خلاف اس وقت الیکشن کرا دیے تو وہ شاید جیت جائیں گے, اور اس سے بچنے کے لیے سب لوگ متحرک ہیں, کیونکہ جو اس وقت کی فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اس بات سے ڈرتی ہے اور گھبراتی ہے کہ خان صاحب کہیں الیکٹ ہو کے واپس نہ آ جائیں. جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ بھی اس بات سے ڈرتے ہیں, فضل الرحمان صاحب بھی اس بات سے ڈرتے ہیں, زرداری صاحب بھی اس بات سے ڈرتے ہیں. اگر کوئی نہیں ڈرتا تو پولز کہتے ہیں کہ عوام نہیں ڈرتی. یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے جی. اگر آپ عمران خان کو اریسٹ کر کے بیٹھ جائیں گے, مطلب آپ ایک کرکٹ گیم کے اندر سے بیٹ بھی لے جائیں, بال بھی لے جائیں اور پھر دیکھنے بیٹھ جائیں گے, اس طرح آپ عمران خان کو کیسے آپ بورڈ سے ہٹا سکتے ہیں؟ یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. آپ یہ تاریخ کا ازالہ چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ پہلے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا تھا تو اس دفعہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو. تو دیکھیں, ایک غلطی کو دوسری غلطی کر کے ٹھیک نہیں ہو جاتی چیز. آپ ضرور اس بات کا ازالہ کریں کہ نواز شریف کو غلط ڈسکوالیفائی کیا تھا, جس معیار سے ڈسکوالیفائی کیا تھا وہ معیار درست نہیں تھا, کہ وہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا وہ تندرست نہیں تھا, اس کے اندر بہت سارے نقص تھے. ابھی ساری باتیں کریں اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن آپ جو بھی چاہیں کریں, لیکن ایک غلطی کا جواب دوسری غلطی تو نہیں ہے. دیکھیں, مریم نواز صاحبہ ایک بہت قابل پالیٹیشین ہے, ایک بہت مطلب میرے خیال سے جو ان کا عروج تھا 1-2 سال پہلے, چھٹیاں جو وہ لینا شروع ہو گئی تھی اس سے پہلے, جب وہ پی ڈی ایم اور گجرانوالہ والی باتیں کر رہے تھے, نواز شریف صاحب اور باجوہ کا نام لے رہے تھے, اگر وہ اس وقت چھٹی نہیں لیتی تو آج تک وہ ملک کی مقبول ترین لیڈر ہو جاتی میرے خیال سے. لیکن اب کیونکہ وہ اتنے گیپس آ گئے اور اتنے مومنٹم شفٹس آ گئے, تو بہترین اوریٹر ہیں اور پارٹی کی اگلی فطری لیڈر ہیں, چاہے وہ نواز شریف کی بیٹی ہیں, ان سے بہتر کوئی لیڈر پارٹی کے اندر میرے خیال سے نہیں ہے. یہ نیپوٹزم یہاں پہ نہیں چلتا میرے خیال سے. لیکن وہ کیا کریں گی ان کی پارٹی کے؟ دیکھیں, اپوزیشن میں بڑی بات تھی نا کہ ایک تو ہم سے حکومت چرائی, پھر دیکھیں نالائق لائے, پھر یہ انڈے مرغیاں اور بھینسوں کی باتیں کرتے ہیں, ان کو کچھ آتا واتا ہے نہیں. 300 لوگوں کی ٹیم تیار تھی, یہ لوگ کہتے تھے دیکھیں یہ لوگ تو خود تیار نہیں ہیں, 4 فائنانس منسٹر بدل چکے ہیں, 7 چیف سیکرٹری بدل چکے ہیں. یہ ساری باتیں جو تھیں سچ تھی نا. اب آپ جواب دیں نا کہ وہ چاچا جان جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں, بھائی جان جو ہیں وہ چیف منسٹر تھے, انکل جی جو ہیں وہ فائنانس منسٹر تھے, انہوں نے کیا کر لیا؟ تو اب یہ ظاہر ہے آپ کے نیریٹو میں سے ہوا تو نکلتی ہے نا, آپ کے بیانیہ جو ہے وہ پھر اشر و شیر کا بھی نہیں رہتا جو پہلے تھا. تو مریم نواز کو تو اس بات کا چیلنج ہے نا کہ جو احمقانہ اور نالائق حکومت کا الزام لگاتی تھی, وہ الزام تو آج ان کے کٹہرے پہ کھڑا ہے. مزید نیوز اپڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.